اچھا جی، تو ادھر کوئی ظہیر اسلام صاحب ہیں. آئی تھنک آئی ٹاکڈ ود ہم بیفور. ہیلو. جی کیا؟ تو میری ہاں آپ سے ہاں، پہلے بھی یار بڑی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، آواز سے پہچان گیا ہوں میں. اچھا ہاں جی. جی. اچھا تو یہ ابھی جو آپ کی باتیں ہو رہی تھیں ان خاتون سے، تو اس کا ہی میں آپ کو ایک شیئر کرنا چاہوں گا. چھوٹا سا وہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرا کلاس فیلو تھا، تو وہ تھا مولوی. تو اتنی گھٹیا سوچ ہوتی ہے نا لوگوں کی. وہ کیا کہہ رہا تھا یار، کتنا مزہ آتا ہوگا نا جب لونڈیاں ہوتی ہوں گی ہر رات. نہیں مطلب اس قدم، مطلب وہ کہنے کو تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے وہ ریلیجیس بندہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، داڑھی ہے ٹخنوں سے اوپر، اور اتنی گھٹیا سوچ اس کی. صحیح ہے، اتنی گند بھرا ہوا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ جو ڈرامہ تھا نا ایک ٹرکش، میرا سلطان، تو مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. وہ ڈرامہ دیکھ کر مطلب وہ لوگ بولتے تھے کہ یہ سلطان کیا کر رہا ہے، یہ بغیر نکاح کے کیوں سیکس کر رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہاں تو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی 100%. جی، اور مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ کہ پھر مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے مذہب میں کیا. ایون کہ میرے رشتے دار تھے، تو جب ڈرامہ نیا نیا چلا تھا تو وہ بھی بول رہے تھے کہ یہ کیا مطلب حرام بھائی، یہ بغیر نکاح کے سیکس کر رہے ہیں. تو مطلب میرے بھائی ہٹے ہوئے تھے، انہوں نے بولا کہ یہ تو اسلام میں ہے. تو آگے سے وہ میرے بھائی کو برا بلا بولنے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، یہ وہ. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہاں یہ تو بات ہے، ایسا ہی ہے. اچھا جی. یہ جب ہم اچھا ان کو تو بتاتے ہیں نا، کبھی بھی جب ہم پہلے میں فیس بک پہ جب ایکٹیو تھا تو کبھی ان کو جب پتا لگتا ہے نا پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. ادھر بھی کئی کہتے ہیں اپنے پاس سے دیسیں کر رہے ہو. بھائی جا کے اگر آپ نہ پڑھ تو صحیح جا کے. میں تو کہتا ہوں جا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جا منہ تو کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. جی. اچھا تو میں نے جو آپ کو کال اس لیے کی تھی کہ تھوڑے دن پہلے میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ پتہ نہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ وہاں پہ خاتون تھی یا کون تھا، تو وہ آپ سے آرگیو کر رہے تھے کہ یہ جو حضرت محمد تھے تو ان کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی پوائزننگ سے، کیونکہ پاسبل نہیں ہوتا ایسا کہ 3 سال بعد کسی کا مرنا. تو اس حوالے سے میں اپنے فیملی ایکسپیرینس بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میرا کزن تھا، جو میرا ایک سیکنڈ کزن تھا. تو اس نے کیا کیا تھا کہ جب وہ 4 سال کا تھا بچہ، تو اس نے مطلب مٹی کا تیل پی لیا تھا پانی سمجھ کے. اچھا. اور اس کی جی، تو اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ وقتی طور پر تو وہ بچ گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ وہ مطلب اس وقت بچہ تھا، آئی سی یو میں رہا اور اس کو کافی، لیکن وہ کیا بچ گیا. اور اس کے بعد لیکن کیا ہوا کہ اس کو کافی ہیلتھ پرابلم شروع ہوئے تھے. مطلب اس کے ڈائجیشن نہیں ہوتی تھی صحیح طرح، اور اس کو ویسے مجھے سانس کی ہنسی آئی. پرابلم. مجھے پتہ ہے کیوں ہنسی آئی؟ جی کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا تو جی میں نے جی. ڈرائی واٹر سمجھ کے مٹی کا تیل پی لیا. یہ بہت بچے کرتے ہیں، پاکستان میں تو بہت میں نے کامن مٹی ہے کا یہ. تیل ڈرائی واٹر سمجھ کے پی لیا تھا، اور میری ماں کہتی ہیں اس کے بعد الٹیاں لگی دبا جی کے، الٹیاں کر کے اور آخر پہ پھر وہ ہاسپٹل لے گئی. پھر ڈاکٹر نے چیک کیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، اس نے الٹی کر لی ہے، سب نکل گیا. ٹھیک ہے، تو اب آئی ڈونٹ نو اس بچے کا شاید نہیں نکل پایا ہوگا. نہیں، اس بچے کا سا کیا ہوا تھا کہ اس کے جو الٹی مطلب اس کے فادر تھے، انہوں نے اس کو حلق میں کر کے الٹی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے الٹی آئی نہیں تھی. تو اس ہاں کے بعد کیا ہوا تھا کہ بچ تو گیا تھا، اس کا مطلب واش آؤٹ وغیرہ ہو گیا تھا. ہاں لیکن ہوا یہ تھا کہ اس کو سانس کی پرابلم بھی ہو گئی تھی، اس کو ڈائجیشن کی پرابلم بھی ہو گئی تھی. اور پھر 10 سال بعد جب وہ 14 سال کا تھا آئی تھنک، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کی ڈیتھ کیوں ہوئی تھی؟ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی کہ اس کی جو یہ کھانے کی نالی ہوتی ہے ایسوفیگس، اس کے کینسر سے. اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مطلب جب پیرنٹس نے بتایا کہ بچپن میں اس طرح ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت پاسبلٹی ہے کہ یہ جو کینسر ہے یہ کچھ ایسا زخم وغیرہ ہوگا اس کی نالی میں جو آفٹر ورڈز وہ کینسر بن گیا. تو مطلب جو اس دن آپ سے آرگیو کر رہے تھے، تو میرا ان کو میسج یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے 3 سال تو پھر بھی بہت کم ہے. جو میرا کزن تھا وہ تو 10 سال بعد مرا، اور بہت چانسز مجھے تھے بھی کہ پتا ہے، مجھے اس بات کا پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. جی جی لوگ جو ایک دم پوائزن لے لیتا ہے اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے بس.
پھر وہ جی آپ کہیں گے کہ وہ پوائزن کی وجہ سے نہیں مرا، مگر مر وہ پوائزن کی وجہ سے جاتا ہے، کیونکہ زندگی کے سال کم ہو جاتے ہیں بہت. اب اس پہ آگے پوائزن نے کتنا اثر کیا. ٹھیک ہے. ہاں جی انٹرنل سسٹم تباہ کر دیتا نا وہ، پھر انسان کتنا بھی زندہ رہ لے گا اس کے بغیر. ٹھیک ہے. جی. ہاں تو مطلب میرا تو یہ ماننا ہے کہ بہت پاسبلٹی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت محمد کو بھی کسی قسم کا ایسا کچھ زخم اندر ایسا ہوگا جو ہاں ہو سکتا ہے. بہت پاسبلٹی ہے کینسر ہو، کچھ بھی ہو، ہم تھوڑی بول سکتے ہیں. اور اس وقت تو مطلب تو کینسر جیسی بیماری جو تھی وہ رومنز اور ایجپشن کی سمجھ سے باہر تھی. یہ تو پھر بھی تھے ہی جاہل، ایک نمبر کے عرب جو تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کینسر کیا ہوتا ہے. کینسر کا سی بھی نہیں پتا ہوگا انہیں. تو کے ہو بارے سکتا ہے. ہمیں 19 سینچری تک تھوڑی پتا تھا کینسر کے بارے میں، 20 سینچری میں ہی آگے جی پتا کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. جی ہاں جی. تو بس اسی حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ ابھی یہ آپ کے یہ چینل میں آنے سے پہلے میں نے ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ. پتہ ہی نہیں کون کون اٹھ کے یوٹیوب پہ آ جاتا ہے. تو ہاں یوٹیوب پہ مطلب اس نے کیا کیا تھا کہ آپ کا کوئی اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا اس نے آپ کی شکل کا نا. مطلب مجھے نہیں پتا کہ ماسک کے بغیر آپ کی شکل وہ کیسے آ گئی. ایسے لوگوں کی آپ بات نہ کیا کریں میرے چینل پہ آ کے. نہیں نہیں اس کی بناتا رہے، مجھے فرق پڑتا ہے اس سے. بنائے جی شوق کر لیں. میرے نام کی وجہ سے اگر کسی کو 4 ویوز مل جاتے ہیں میں تو خوش ہوں اس بات. ٹھیک ہے. نہیں لیکن مجھے ہنسی کس بات پہ آئی تھی؟ ہنسی مجھے اس بات پہ آئی تھی، کمنٹ سیکشن تھا نا جو اس کا. تو اس کے ہاں کمنٹ سیکشن میں سب اس کو یہ بولے تھے کہ غلط صحیح تو بعد میں طے ہو جائے گا، لیکن تو پہلے جا، وہ لائیو آتا ہے تو اس سے بات کر. ہاں چلیں. جی چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ. اچھا جی، تو یہ تھے جی ظہیر اسلام.